ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشدة ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ الحج یعنی حج کے احکام، حج کے مسائل، یہ دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور قدر تفصیل سے آپ کے سامنے یہ مسائل ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں آپ کے سامنے استطاعت، حج کی استطاعت جو کہ حج کی فرضیت کے لیے شرط ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے اس شخص کے حق میں یہ فرضیت ہے جو کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، قرآن کی اس آیت میں جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ جو، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہے۔ سبیل عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں سبیل کا یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان پڑھنے اور سیکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں، جیسے طریق ہے راستے کے لیے، اور طریق میں بھی سیم یہی بات ہے، یعنی اسے مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے، ویسے ہی سبیل کا معاملہ بھی ہے۔ اب یہاں سبیل سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے، من استطاع سبیلا الیہ، جو وہاں تک جو راستہ ہے مکے تک پہنچنے کا، جو اس راستے کا جو خرچ ہے، جو بھی اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تو قرآن میں صرف سبیل کا لفظ آیا ہوا ہے استطاعت کے ساتھ، جو ہے کہ سبیل کی استطاعت ہو۔ سبیل سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور حدیث پیش کرنے کے بعد ہم اس حدیث کی شرح اور ساتھ میں اس مسئلے کی وضاحت کریں گے کہ استطاعت سے کیا یہاں جو ہے سبیل کی استطاعت سے کیا مراد ہے، یا سبیل سے کیا مراد ہے۔ حدیث یہ ہے، حدیث جس کو کہ جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور اس کو روایت کیا ہے امام دارقطنی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی راوی انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کو اس طرح سے روایت کیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول،
यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। सवाल करने वाला कौन है ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखता है, और जो है मसाइल के इस्तिंबात में इसकी अहमियत नहीं होती है कि सवाल करने वाला क्या कौन है, बस अहमियत इसकी होती है कि सवाल क्या किया गया और जवाब क्या रहा, क्योंकि शरीयत के मसाइल तो इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो सहाबा किराम का तरीक़ा यही था सवाल अहादीस पेश करने में कि जो चीज़ गैर ज़रूरी होती थी उसको जिक्र करने का वो बहुत एहतमाम नहीं करते थे। तो सहाबी अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्होंने कहा कि क़ील या रसूल अल्लाह, कहा गया अय अल्लाह के रसूल, मस्सबील, सबील क्या है, यानी कुरान की जो आयत है उसी के ताल्लुक से ये सवाल था। कुरान की आयत में यह है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो कि वहां तक पहुंचने के रास्ते की ताकत रखते हैं। तो ये सबील इससे क्या मुराद है, क्योंकि इस्तिताअत की पूरी बात इसी से जुड़ी हुई है कुरान की आयत में, और यही जिक्र किया गया है कुरान की आयत में। तो सहाबा ने पूछा अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबील से क्या मुराद है? तो आपने कहा अज़्ज़ाद व राहिला, ज़ाद और राहिला। अरबी ज़बान में ज़ाद कहते हैं तोशे को, इसी से आप पढ़ते रहते हैं ज़ादुल माद। ज़ादुल माद इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब ज़ादुल माद। तो ज़ादुल माद क्या है? ये ज़ाद हो गया तोशा, और माद कहते हैं आखिरत को, वो जगह जहां लौट करके जाना है उसे माद कहते हैं। अरबी ज़बान में इसे इसमें ज़र्फ कहा जाता है। आद याऊद जो अरबी ज़बान का एक फ़ेल है, वर्ब है, जिसके माने लौटने के होते हैं, आद याऊद, उसी से ये माद है, इसमें ज़र्फ लौटने की जगह यानी आखिरत। तो लौटने की जगह क्या है? आखिरत। उसके लिए क्या तोशा इख्तियार करना चाहिए? वही है ज़ादुल माद। ज़ादुल माद इसीलिए कहते हैं तोशे आखिरत, उसका तर्जुमा करते हुए, यानी आखिरत का तोशा। तोशा का ये लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो कि अभी इस तरह के अल्फाज ज़्यादा उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते, तो उनको ये परेशानी हो कि भाई तोशा किसे कहते हैं। जैसे ज़ाद का मसला है वैसे ही तोशा भी उनके सामने वाज़े ना हो। तो तोशा कहते थे असल खाने पीने की उन चीज़ों को, ज़रूरियात जो है, सामान्य ज़रूरत जो कि एक मुसाफिर जो है अपने सफ़र के वक्त में लेकर के चलता था, खाने पीने की चीज़ें जो साथ में लेकर के चलता था। क्योंकि उस ज़माने में जैसे आजकल होटलों का रिवाज है, होटलों का रिवाज तो था नहीं, जैसे आजकल जगह जगह आपको ढाबे मिल जाएंगे, उस ज़माने में तो ये सब चीज़ें थी नहीं। लोग जो है अपनी सवारियों पर निकल गए, जंगलों और मैदानों से गुजरते जा रहे थे, इसलिए रास्ते में खाने पीने का इंतज़ाम करके उनको लेके चलना पड़ता था। अब आजकल क्या, हर जगह खाने पीने की कुछ न कुछ सहूलतें रहती हैं, यहाँ तक कि ट्रेनों और बसों के अंदर भी इस तरह के इंतजामात होते हैं। बसों में ये एक ऐसी जगह वो रोक देते हैं जहाँ खाने करें जो कि रास्ते में खराब ना हो, ऐसी चीजें ही लेकर के चलने का, कई कई दिन बल्कि कई कई हफ्ते भी लोग सफर करते रहते थे। तो ऐसे सामान की जरूरत होती थी जो हल्का भी हो, आसानी से जो है उसे खाएं तो ताकत भी मिले, बदन को कुव्वत भी हासिल हो जाए, प्रोटीन भी हासिल हो जाए, और वो चीज़ खराब होने वाली भी ना हो, रास्ते में आसानी से उसे इस्तेमाल किया जा सकता हो, खाया जा सकता हो। तो सत्तू लोग लेकर के जाते थे, मदीना से निकले सत्तू लेकर के तो मक्के तक खाते हुए चले गए। और भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी जो लेकर के जाते थे लोग। और खजूर है, और अरब के लिए तो बहुत अहम चीज़ थी खजूर, खजूर लेकर के निकल गए। अब हम लोगों के यहाँ क्या है, लोग पहले ऐसा होता था कि घर से कहीं सफ़र के लिए निकले हैं, ट्रेन पर लंबा सफ़र है, हालांकि ट्रेन पर खाना वगैरह मिलता है, लेकिन फिर भी घर से कुछ भूजा वगैरह लेकर के, कुछ चीज़ें जो है अब आजकल भी जो है रेडीमेड चीज़ें होती है, तो बिस्किट और नमकीन वगैरह लेकर के निकल गए। और उस ज़माने में लोग घर से बना करके कुछ जो है घर से खजूर, जो वो भी खजूर ही कहते थे। अब हमारे यहाँ जो खजूर तो होती नहीं है,
تو اب مکے والوں کی نقل کر کے یا کئی عرب کی نقل کر کے لوگ اپنے گھروں میں کھجور بنا لیا کرتے تھے۔ یہ کھجور کیا ہوتی تھی؟ یہ حقیقت میں جو ہے آٹا اور اس میں کچھ میٹھا وغیرہ ملا کر کے اسی کو جو ہے تیل میں چھان لیا کرتے تھے، اور یہی جو ہے ان کے لیے کھجور ہو جایا کرتی تھی، اور راستے میں یہ چیز خراب نہیں ہوگی، لوگ کھاتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ تو مختلف چیزیں رہی ہیں مختلف زمانوں میں، جو اس کو زاد کہا جاتا تھا، یعنی راستے کے لیے توشہ، راستے کے لیے کھانے پینے کا انتظام جو کر کے چلتے تھے۔ تو اب کسی کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ راستے میں جو اس کے کھانے پینے کا خرچہ ہے، اس کی ضروریات کا جو خرچہ ہے، وہ خرچہ اس کے پاس رہے۔ تو سبیل میں کہا کہ الزاد والراحلہ، ایک تو زاد ہے یعنی یہی توشہ جس کی وضاحت تھوڑی سی ہم نے آپ کے سامنے کی، دوسرا کہا الراحلہ۔ راحلہ اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹنی کو، جس پر لوگ سوار ہو کر کے جایا کرتے تھے۔ اونٹنی جو اس زمانے کی سواری تھی اسے راحلہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ راحلہ ہے، اور یہ مؤنث ہے اسی لیے اونٹنی کی بات کہی جاتی ہے، ورنہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ہے اونٹ، اونٹنی، خاص اسی کے لیے راحلہ کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، کیونکہ عربوں کا علاقہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ریگستان کا علاقہ، بالو اور ریت ان کے یہاں میدانوں میں، اور رتیلی زمین ہو، ریت والی زمین ہو، بالو والی زمین ہو، تو وہاں کا جہاز تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہی اونٹ اس کا جہاز ہے۔ اسی لیے اونٹ ان کے یہاں کثرت سے ہوتا بھی تھا، اور اونٹ کی سواری بھی لوگ کثرت سے کیا کرتے تھے، تو اسی لیے راحلہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو کہا الزاد والراحلہ، توشہ جو راستے میں کھانے کا مسئلہ جس سے حل ہوتا ہے، اور راحلہ جس سے راستے کی سواری کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو گویا کہ ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے آدمی مستطیع ہو گیا، اور حج کی طاقت اس کے اوپر حج اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ حج کے لیے مستطیع ہو گیا۔ استطاعت جس کا ذکر قرآن میں ہے اور جس کے بارے میں سبیل کا لفظ آیا ہوا ہے، تو سبیل سے مراد یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں جو کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اس میں یہی بات ذکر کی گئی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں نے آپ سے کہا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات، یعنی سبیل کی تفسیر زاد اور راحلہ سے، یعنی راستے کا توشہ اور سواری کا انتظام، یہی تفسیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات ذکر کرتا ہوں، جتنی بھی اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، کئی حدیثیں ہیں، جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں۔ یہ چیزیں اسی طرح سے یاد کر لی جاتی، یاد رکھ لیجئے۔ کیا کیسے یاد رکھنا ہے کہ قرآن میں جو آیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، اس سبیل کی تفسیر میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، سب کی سب ضعیف ہے، اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، اور ان کا ضعف بھی اتنا زیادہ ہے، یعنی کمزوری بھی، ان کی ویکنس جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ معمولی درجے کی کمزوری نہیں ہے کہ بہت ساری روایتیں ملا کر کے حسن لغیرہ کو پہنچ جائیں اور پھر اسے ہم دلیل کے طور پر پیش کریں، تو ایسا بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضعف، یہ کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ یہ حسن لغیرہ کو بھی نہیں پہنچتی ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں مسئلہ ان احادیث کے تعلق سے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا ذکر فرمایا ہے، تو انہوں نے یہ اس حدیث کے حسن ہونے کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے اپنے جو ہے کلام میں، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ حدیث حسن کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور بڑی تفصیل سے تخریج کی ہے، اور سارے جتنے بھی اس حدیث کی سندیں ہیں ان سب کا ذکر فرمایا۔ تو ان کا جو کلام ہے اس سلسلے میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بہتر سند اس کی جو پائی جاتی ہے وہ کیا ہے
وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے، اور یہ حسن کیا روایت کرتے ہیں اسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ تابعی ہیں، اور اس طریقے سے یہ مرسل روایت ہوتی ہے۔ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مرسل روایتیں ہیں وہ تو بہت ضعیف مانی جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے جو ہے جو بہتر اس میں سند ہے وہ یہی ہے۔ بقیہ جو جتنی بھی روایتیں مسند آئی ہوئی ہیں، یعنی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے روایت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور آپ نے جواب دیا۔ جتنی بھی اس طرح کی روایتیں آئی ہیں صحابی جی سے ذکر کرتے ہیں، جسے مسند روایات کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح کے لحاظ سے، وہ سب کی سب اتنی ضعیف ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مرسل روایت کے لیے شاہد نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری روایتیں مل کر کے حسن لغیرہ ہی کو پہنچ جاتی ہے۔ تو خلاصہ جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہی باقی رہتی ہیں، ضعیف ہی ہیں۔ شیخ ہاں جی ہاں بولیے شیخ شاید آپ کی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حسن بصری ہیں یا پھر حسن؟ جی ہاں حسن بصری، جی 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 وہی کنفرم کرنا۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو شاید اشتباہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی جو ہے۔ اچھا نہیں، حسن بصری وہی تابعی ہے نا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تابعی بھی ساتھ میں لفظ استعمال کیا تھا، شاید جو ہے پھر بھی لوگوں کو اشتباہ ہو سکتا ہے، اس لیے اگر آپ نے کہا تو اچھی بات ہے یہ کہ تنبیہ کر دیا آپ نے۔ حسن یہ حسن بصری، تبھی روایت مرسل ہوتی ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اگر وہ تو صحابی ہیں تو صحابی جب وہ روایت کرے تو پھر وہ مرسل تابعی نہیں رہ جاتی ہے، اور مرسل تابعی ہی کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ ضعیف ہوتی ہے، محدثین کی اصطلاح میں یہی بات ہے۔ تو میری مراد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زبان سے نکلا تو صحابہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاید میں دوسرے دروس میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں، تو پھر ایک مرتبہ وضاحت کرتا ہوں کہ دوسروں کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس سلسلے میں کبھی کسی ڈاؤٹ میں نہ پڑے، شبہے میں نہ پڑے۔ تو مراد ہماری حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نکل رہا تھا کہ عادت سی پڑ گئی ہے تو نکل جاتا ہے زبان سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ ہماری مراد وہی ہے حسن بصری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم مصطلح میں اصول حدیث میں جب پڑھاتے ہیں مرسل حدیث کو تو وہاں یہ بات ذکر بھی کرتے ہیں کہ مرسل جو روایتیں ہوتی ہیں ان میں بعض جو ہے تابعین کی روایتیں تو تھوڑے جو ہے غنیمت مانی جاتی ہیں، لیکن بعض جو ہے تابعین کی روایتیں بہت ضعیف مانی جاتی ہیں۔ اسی میں سے یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مرسل روایت ہے، یعنی وہ حسن بصری ان کی جو مرسل روایتیں ہیں اس کو بہت ضعیف مانا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے میں آپ کے سامنے یہ بات جو ہے ذکر کروں کہ حدیث تو صحیح نہیں ہے اور جو ہے حسن لغیرہ ہی کو بھی نہیں پہنچتی ہے، لیکن حدیث میں جو تفسیر کی گئی ہے، کس چیز کی تفسیر کی گئی ہے؟ سبیل کی تفسیر جو قرآن کی آیت میں ہے اس کی جو تفسیر آئی ہے، اور وہ تفسیر زاد اور راحلہ سے کی گئی ہے، یعنی توشہ اور جو ہے اونٹ کی سواری، کوئی بھی سواری جو تفسیر کی گئی ہے وہ ہمیں اس کی آج کے درس میں وضاحت کرنی ہے۔ تفسیر اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اس کی صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، آپ نے یہ تفسیر نہیں کی، تو مان لیجئے کہ اس زمانے کے میں موجود لوگوں میں سے، تابعین میں سے یا اتباع تابعین میں سے کسی نے یہ تفسیر کی ہو اور غلطی سے پھر یہ تفسیر اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی، تب بھی یہ تفسیر کس زمانے کی ہے؟ اسی زمانے کی، یعنی سلف کے دور کی ہے۔ یا تو یہ تفسیر کسی صحابی نے کی ہے یا کسی تابعی نے کی ہے، اور اس کے بعد روایت کرتے ہوئے کسی سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے۔ یہی اس کا خلاصہ ہے۔ تو بہرحال سبیل کی یہ تفسیر ہے، اور اسی لیے ہم اس کی شرح کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، یاد رکھیے، اگرچہ کہ یہ ثابت نہیں۔
क्योंकि हदीस के तौर पर नहीं कर रहे हैं हम इसकी वजाहत आपके सामने, बल्कि कुरान की उस आयत में जिसमें हज की फर्जियत का जिक्र है और साथ में उसमें जो है सबील की इस्तिताअत का जिक्र है, हम जो है उस आयत की तफसीर में कि सबील से क्या मुराद है, अगर सलफ में से किसी का भी ये कौल है कि इससे मुराद ज़ाद और राहिला है, तो बहरहाल ये चीज़ अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो वाकई जो है यही उससे मुराद भी हो सकता है। सबील से मुराद यही है अज़्ज़ाद व राहिला, जो कि यहाँ इन रिवायतों में जिक्र किया गया है। इसकी निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सही नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, लेकिन बहरहाल उस आयत की तफसीर में हम इसे जिक्र कर सकते हैं। सलफ में से किसी का भी ये कौल हो सकता है जिन्होंने आयत की तफसीर में ये बात जिक्र की है। तो अब हम इसकी तशरीह करेंगे आपके सामने ज़ाद और राहिला की। हमने ज़ाद और राहिला, उस ज़माने में ज़ाद किसे कहते थे वो मैंने आपके सामने उसकी वजाहत कर दी। अब आज का मामला ये है कि आदमी बहुत दूर से जाता है और करीब के लोग भी जाते हैं, उन सब का अपना अलग अलग मामला होता है। तो यही तफसीर जहन में रख करके, तफसीर में भी याद रखिए कि उस जमाने के लिहाज से लोगों ने तफसीर की है, और जमाना बदलेगा तो तफसीर भी बदलेगी। अब आप हो सकता है कि मेरे ऊपर एतराज कर ले कि जो आप कहेंगे नहीं सलफ ने तफसीर किया और हम कह रहे हैं बदलेंगे। भाई सलफ ने ये तफसीर सबील की अपने ज़माने के लिहाज से की है। उनके ज़माने में जो सबील का मसला था उन्होंने वो जिक्र किया। तो कुरान में लफ्ज़ तो सबील का है, और सबील का माना क्या होता है अपनी ज़बान में, वो हर कोई जानता है। सबील का माना रास्ते का होता है, तो ये तो हर कोई जानता है। मैंने अभी उसकी जो है लुग़वी जो है यानी अरबी ज़बान के लिहाज से उसकी वजाहत भी की है। तो उस ज़माने के लिहाज से लोगों ने उसकी तफसीर में क्या कहा, अज़्ज़ादु व राहिला, यानी घर से खाने पीने का सामान लेकर के जाना। और राहिला, राहिला किसके लिए इस्तेमाल करते हैं अरबी में, मैंने आपसे कहा ऊँटनी के लिए खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सलफ ने चूंकि राहिला कहा तो अब ऊँटनी होगी तभी वो उसको इस्तिताअत होगी, क्योंकि कुरान में ऊँटनी का लफ्ज़ तो नहीं आया, कुरान में क्या है, सबील का लफ्ज़ आया। तो उस जमाने की ये सवारी थी तो सलफ ने ये बात कह दी। अब आज के ज़माने की सवारी ऊँटनी तो नहीं रही, अब इस ज़माने की सवारी ऊँटनी तो नहीं रही। ऐसे ही जो है ज़ात का मामला, जो घरों से लोग सामान खाने पीने का लेकर के जाते थे वो ज़ात था। अभी तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, पैसा जेब में रखा है। अब तो पैसा भी ना रखो, एटीएम कार्ड रखा हुआ है, और ये कि जो है मोबाइल में अपना बैंक साथ में लेकर के जा रहा है, तो कहीं भी उससे पे भी कर सकता है, तो कहीं भी खरीद करके उसी से खा भी ले सकता है। तो यही काफ़ी है उसके लिए आज के दौर में। तो हर ज़माने में इस्तिताअत की ये जो तफसीर की गई है, सबील की जो तफसीर की गई है, वो बदलती रहेगी मेरे भाइयों। असल चीज़ नहीं बदलती है, लेकिन ये सवारियाँ बदलती रहेंगी, तोशे का ये अंदाज बदलता रहेगा, और उसी के लिहाज से उस ज़माने में उसकी तफसीर भी की जाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि जो कहा गया ज़ात, तोशा और राहिला सवारी, जो उस ज़माने में ऊँटनी की सवारी होती थी, अब हम कहेंगे कि इस तफसीर में सबील में दाखिल हैं वो तमाम सवारियां जो कि मक्के तक पहुंचाने के काम आती है। वो तमाम सवारियां, जमाने में क्या था, ऊँटनी थी, घोड़ा था, ये सवारियां थी लोगों के पास। अब आजकल क्या है, लोगों के पास क्या मौजूद है, अब जो है कार मौजूद है लोगों के पास। लोगों के पास कार है, बस है, अपनी अपनी सवारियां हैं इस तरह की, इस अंदाज की। अब कोई आदमी अगर उसी इलाके में रहता है, मदीने में रहता है, या मक्के के आसपास रहता है, रियाद में रहता है, जिद्दा में रहता है, उसकी अपनी कार है तो कार लेकर के चला गया। अब ये सवारी है उसकी, जिसका वो मालिक है और जा सकता है, तो उसकी इस्तिताअत होगी। ये मसला जो है सवारी का हो गया। अब रास्ते में कितना उसके लिए खर्चा आएगा खाने पीने का, उतना अगर है उसके पास, तो उससे कहेंगे कि ये मुस्तती है हज का, और हज इसके ऊपर फर्ज है, वाजिब है। अब ये कार की बात हो गई। इसी तरह से आज के ज़माने की सवारियां क्या हैं, अब वहाँ तो रेल चलती नहीं है, रेल को जो है जब से हो जाएगी तो रेल का मसला भी हो जाएगा। अभी फिलहाल लोग हवाई जहाज से, पहले जो है पानी के जहाज से जाया करते थे, हमारे
इस मुल्क से भी जब लोग पानी के जहाज से जाते थे तो बड़ी लंबी मुद्दत भी लगती थी। और उसी जमाने में होता ये था कि लोग जाने से पहले पूरे सबसे जा करके माफी मांग लिया करते थे, और ये उन्हें यकीन गोया कि रहता था कि पता नहीं हम जो है वापस आएंगे या नहीं आएंगे, रास्ते में कहाँ हमारी मौत हो जाए। अब तो खैर वो तसव्वुर नहीं रहा लोगों के ज़हनों में, अब तो समझते हैं कि जैसे और सफर करते हैं, जाते हैं आते हैं, वैसे ही भी एक सफर है, जाएंगे आएंगे। उस जमाने में समंदर का सफर करते थे तो जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और यही जो है सोच करके चूंकि आदमी जाता था तो सबसे माफी वगैरह मांग करके जाता था। अभी भी बात जगहों पर ये चीज है कि लोग उसी जमाने से जो रीत चली आ रही है, जो रिवाज चला आ रहा है, अभी भी लोग माफी वगैरह मांग करके ही जाते हैं। हालांकि कहीं और जो है सैर व तफरीह के लिए जाते हैं तो नहीं करते ऐसा, जबकि सफर चाहे जो भी हो, नहीं आदमी अपने शहर ही में क्यों ना हो, कब किसकी मौत आ जाए और जिंदगी का जो लम्हा है, ये अगला लम्हा वो उसकी जो है आंख बंद हो जाएगी या खुली रहेगी, सांस उसकी चलती रहेगी या ये सांस रुक जाएगी, उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। तो ये तो हमेशा आदमी को ये सब चीजें जो बंदों के हुकूक हैं उसको अदा करके रखना चाहिए, और कहीं किसी पर जुल्म किया है तो उससे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन उस जमाने में लोग हज के ही सफर के लिए खास तरीके से इसका बड़ा इस्तेमाल करते थे, और आजकल भी मैंने आपसे कहा कि बाद जगहों पर इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब मैं आपके सामने जो है ये वजाहत करना चाहूंगा कि जैसे किसी जमाने में पानी का जहाज, और सुना पानी का जहाज शायद फिर भी चलाने की जो है मुहिम चल रही है, और हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, उससे जाना है। अब एरोप्लेन मिल्कियत तो किसी की होती नहीं है, होती है क्या? कोई जो है एरोप्लेन पहले खरीद लेगा, उसका मालिक होगा, तब जा करके उसकी इस्तेमाल होगी। जैसे जो है हमारे सलफ ने इसकी वजाहत ये तफसीर की है कि राहिला यानी सवारी उसके पास होनी चाहिए, तो हवाई जहाज उसके पास हो तभी जा करके उसके ऊपर हज फर्ज होगा। ये बातें तो नहीं कही जा सकती। आप में से हर कोई ये बात कहेगा कि ये हरगिज नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, उस जमाने में सवारियों में शेयर का मसला नहीं था। बाद के दौर में जब बसें चलना शुरू हो गई, रेलगाड़ी चलना शुरू हुई, और जब ये हवाई जहाज, पानी के ये जहाज चलने शुरू हुए, तो इसमें शेयर सिस्टम, आप का टिकट ले लीजिए, गाड़ी किसी और की होगी, मालिक कोई और होगा, आपको सिर्फ किराया देना है, और किराया देंगे आप तो आपको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में सवारी की मिल्कियत अब जरूरी नहीं रहेगी। अब क्या रह गया जरूरी उसके लिए सवारी के बदले में? ये है कि इतना पैसा उसके पास होना चाहिए जितने का टिकट है यहाँ से वहां तक जाने के लिए। जो टिकट का खर्चा है उतनी अगर उसके पास इस्तेताअत है, अगर उतना जो है खर्चे का पैसा है उसके पास, और साथ में रास्ते में खाने पीने का जो खर्चा है अगर ये उसके पास है, तो ये मुस्तती कहलाएगा, इसलिए कि सबील की ताकत उसके पास आ गई। तो आज के ज़माने के लिहाज से यही तफसीर करेंगे, सबील का यही माना होगा, अज़्ज़ाद व राहिला का माना यही होगा। हर ज़हन पुकार कर यही कहेगा कि यही तफसीर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगरचे कि सलफ ने इसे अज़्ज़ाद व राहिला के लफ्ज़ से जिक्र किया है, तो ये उस जमाने के लिहाज से है। आज के ज़माने का अंदाज बदल गया तो इस्तिताअत की शक्ल भी बदल जाएगी, रास्ते की इस्तिताअत की शक्ल भी बदल जाएगी। तो आपके सामने हमने ये मसला भी वाज़ेह कर दिया कि सलफ की तफसीर क्या थी इस सिलसिले में। हदीस तो साबित नहीं है, तो सलफ में से किसी का ये कौल हो सकता है, और ये इसका एतबार है। हम ये नहीं कह रहे कि एतबार नहीं, एतबार है ये। लेकिन आज के ज़माने में इसी ज़ाद और राहिला से क्या मुराद है? आखिरी लफ्ज़ ये, इससे मुराद ये है कि इतना आदमी के पास होना चाहिए, इतनी जो है ताकत होनी चाहिए, इतनी रकम होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि अपने शहर से मक्का जाने का, और मक्का में भी फिर उसके बाद आगे जो है जो मिना और मुज़दलिफा और अरफा वगैरह का जो ये है, ये जो पूरा जो है जाने आने का जो भी सवारी का खर्चा हो सकता है वो खर्चा, और साथ में खाने पीने का जो खर्चा है ये, और इसके साथ साथ उसके घर में जो लोग हैं
جن کے نفقے کی ذمہ داری اس کی ہے، جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، جن کے خرچے کی ذمہ داری اس کی ہے، تو اتنا ہونا ضروری ہے، گھر میں اتنا چھوڑ کے جانا ضروری ہے کہ اس کے واپسی تک کا خرچہ گھر میں لوگوں کا جو خرچہ ہے گھر میں چھوڑ دے، تو اتنی یہی اس کی استطاعت ہے اور یہی سبیل کی استطاعت ہے جو کہ قرآن میں ذکر ہے، یہی ہے، یاد رکھیے، بس یہی ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ کسی کو مستطیع کہا جائے گا، استطاعت یہی ہے آج، لیکن آج کیا ہے؟ ہم استطاعت میں کیا کیا جو ہے جوڑ کے رکھتے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن استطاعت اس جو ہے سلف کے اس قول اور ساتھ میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں استطاعت میرے بھائیوں اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ جس سے وہ ٹکٹ خرید کر کے وہاں جا سکتا ہو، وہاں پر بھی جو مختلف سواریوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اتنا جو ہے سواریوں کا سارا خرچہ ہو، اور ساتھ ہی میں ہم نے کہا کھانے پینے کا جو خرچ ہے وہ رہنا چاہیے، اور گھر والوں کے بھی کھانے پینے کا جو خرچ ہے اس کے آنے تک کا اتنا رہنا ضروری ہے، پھر آئے گا کمائے گا، ان کا خرچہ جو ہے وہ سنبھالے گا، لیکن اس دوران چونکہ وہ نہیں رہے گا تو کمانے کا مطلب کہ اتنی کمائی ہو جانی چاہیے کہ اس کے آنے تک کا جو خرچہ ہے گھر کا وہ پورا خرچہ دے دینا چاہیے اسے، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو ایڈ کر دوں کہ اس کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہو یا بندوں کا قرضہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرضہ یہ ہے کہ جب نظر مانی ہے، کوئی کفارہ اس کو ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، ابھی تک نہیں کیا تو پہلے اسے ادا کرے گا۔ جو قرض ہے، دین ہے، اسے پہلے ادا کرنا ہے۔ بندوں میں سے کسی کا قرضہ ہے تو پہلے اسے ادا کرنا ہے، اس کے بعد حج کے لیے جانا ہے، اور یہی اس کے سب خرچے کے بعد یہ بھی نہیں کہ نہیں ان کا قرضہ نہ ادا کریں گے نہ ہم مستطیع کہلائیں گے، پیسہ رکھتے ہوئے بھی گھر میں ان کا قرضہ نہیں دے رہا ہے، کہ قرضہ دے کر کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر مستطیع بن جائیں گے۔ بہت سارے لوگ حج کرنے جانا نہیں چاہتے تو اس طرح کی شکل بھی کر سکتے ہیں، تو نہیں، مطلب کیا ہے؟ اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ ان کی قرضے کی ادائیگی بھی ہو جائے اور ساتھ میں راستے کا جو خرچ ہے وہ پورا ہو جائے تو اسے مستطیع کہا جائے گا۔ آپ نے سلف کی اس تفسیر میں یہ بھی غور کیا ہوگا کہ اس میں کہیں بھی وہاں جا کر کے ٹھہرنے کا جو خرچہ ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ الزاد والراحلہ جو تفسیر ہے اس میں مکے جا کر کے مکے میں خرچ ہے وہ اس میں نہیں ذکر کیا گیا۔ یہی کہتے ہیں زمانے کے لحاظ سے چیزیں بدل بھی جاتی ہیں اور یہ سمجھنا پڑتا ہے، ہم کو حالات کے لحاظ سے یہ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ یہی جب بعض لوگ جو ہے بڑے عجیب انداز میں اٹپٹے انداز میں بولتے تھے نہیں سلف نے تو یہی کہا صرف، اب بھیا ہم اپنی طرف سے کیوں ایڈ کریں گے؟ بھائی سلف کے دور میں جس طرح کا جو ہے ماحول تھا اس لحاظ سے میں نے بات کہی ہے، اور آج کا جو انداز ہے وہ دوسرا ہے، اور اس لیے آج کے دور کے لحاظ سے اسی تفسیر میں اسے ایڈ کرنا پڑے گا۔ اب کیا ہے، آپ گئے یہاں سے چلے جائیں تو آپ کو وہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے، اور ٹھہرنے کے لیے جگہ یہ مفت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تو راستے سے کہیں زیادہ خرچہ وہ ٹھہرنے میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے ہوٹل بنا دیے گئے ہیں کہ ان کے جو ہے ہوٹل کی کرائے بہت زیادہ ہے، تو یہ ٹھہرنے کا خرچہ حدیث میں تو نہیں ذکر ہے، جو حدیث ہم نے پیش کی اور ضعیف حدیث یا سلف کے اس قول میں تو ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، ہوٹل نہیں ہوتے تھے۔ آج کیا ہے، اسی طرح سے جائیں گے وہاں پر تو توشہ کتنا بھی لے کر کے گئے تو وہاں کھانے کا مسئلہ بھی رہے گا، تو کھانے کا بھی خرچ چاہیے، ٹھہرنے کا بھی خرچ چاہیے۔ تو کھانے کی بات تو خیر آ گئی کہ توشہ لے کے جائیں گے تو لوگ لے کے جاتے تھے، تو وہ حج کے دنوں میں پورے دنوں میں بھی کھانے بھر کافی ہو جائے اتنا دے کے چلے جاتے تھے، اور بھی کچھ جو ہے کھانے پینے کا وہاں اہل خیر کی طرف سے انتظام ہوتا رہا ہے، ہر دور میں یہ چیز رہی ہے۔ وہاں آپ قریش کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو لوگ حج وغیرہ کرنے کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام وہاں کے لوگ کرتے تھے، اور یہ بڑی نیکی کا کام شمار ہوتا تھا۔ باقاعدہ جو ہے یہ چیزیں رہی ہیں، یعنی جاہلیت میں رہی ہیں، اسلام سے پہلے رہی ہیں، تو آپ اسلام کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کے دور میں کیوں نہیں رہیں گے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا میرے بھائیوں
مفت میں سارے انتظام بھی ہو جاتے تھے، کھانے پینے کے، رہنے کی ساری چیزیں، لیکن اب آج کا دور تو نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ باقاعدہ عام دنوں میں جو ان جگہوں کا کرایہ ہوتا ہے، حج اور عمرے کا جو سیزن ہوتا ہے، اس میں تو کرایہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ آپ رمضان میں جو ہے عمرہ کرنے جائیے اور دوسرے جو ہے مہینوں میں عمرہ کرنے جائیے تو کتنا خرچ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ فرق اصل کیا ہے؟ وہاں ٹھہرنے کا ہی ظاہر کہ وہ جو کرایہ لیتے ہیں وہاں پہ لوگ، ان دنوں میں اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اسی لیے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ لوگ آتے ہیں تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور جب سیزن نہیں ہوتا ہے، زیادہ لوگ جو ہے عمرے کے لیے نہیں آتے ہیں تو جو ہے ریٹ کم رہتا ہے۔ حج کے دنوں میں بھی اس کا ریٹ کافی بڑھ جاتا ہے، اور جگہ بھی مشکل سے ملتی ہے، اور ریٹ بھی کافی بڑھ جاتا ہے۔ اور جتنا قریب لیں گے اتنا ہی ریٹ بھی زیادہ، اور جتنا لگژری لیں گے اس کا بھی ریٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو استطاعت میں کیا یہ چیزیں آج کے دور میں جوڑی جائیں گی؟ یہ ہے اصل جو ہے، یہ وہ مسائل ہیں جس پر ہمیں بحث کرنی ہے۔ جو سلف سے چیز آئی ہوئی تھی، جو قرآن کی آیت کی تفسیر کے تعلق سے بات تھی، وہ تو میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور یہ ذکر نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اب استطاعت میں داخل ہے، کہ وہاں ٹھہرنے کا، وہاں رہنے کا خرچہ جب تک وہاں رہے گا وہ پورا خرچہ اب اس میں شامل ہے۔ میں تو کہوں آپ کو ایک اور بات ہے کہ اب تو یہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ آپ کو موبائل کے جو سم دیں گے، جو آپ کو فون کرنے کا، وہ بھی اب خرچہ اس میں شامل ہے۔ اب تو استطاعت میں یہ بھی داخل ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہے ذہن میں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ وہاں سے پھر مدینہ جانا، مدینے کا جو خرچہ ہے یہ حج کے استطاعت میں داخل نہیں ہے، لیکن آج کے اس دور میں جہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں تو حج کرنے کا جو پیکج ہوتا ہے، یا اس کے لیے چاہے پرائیویٹ آپریٹر ہوں، اس کے ٹور آپریٹر ہوں، یا جو ہے اس کو جو یہاں کی جو یہ ہوتی ہے کمیٹی ہوتی ہے، حج کمیٹی، اس کے تھرو جانے والے ہوں، سب کے لیے جو خرچہ بتایا جاتا ہے وہ مدینے کا خرچہ جوڑ کر کے بتایا جاتا ہے، جبکہ مدینہ جانا یہ حج کے احکام میں شامل نہیں ہے، اور اچھا خاصا خرچہ مدینے میں بھی ٹھہرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ہمیں سوچنا، آج کے اس درس میں ہمیں سوچنا، اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دو کچھ باتیں استطاعت کے تعلق سے جس پہ ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ حج کمیٹی کے تھرو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ جو ہے متعین ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ اکٹھا جمع کرنا ہے، تبھی آپ حج کے مستفی ہوں گے اور آپ کو حج کے لیے جانا ہے۔ چلو وہ جو جمع کیا ہے، آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اس سے بھی کم 1 لاکھ زیادہ رہے گا تبھی آدمی سوچے گا کہ میں مستفی ہوں، ورنہ مستفی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے جو مختلف چیزیں اپنے یہاں ابھی رواج دے دی ہیں، کہ اب جانا ہے تو مختلف لوگوں کی دعوتیں کرنی ہیں، دعوتیں کھانی بھی ہیں، دعوتیں کرنی بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ سب بھی تو خرچہ ہوگا نا، تو اب بجٹ میں اسے بھی رکھنا، یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ اب ہم نے ایک بنا لیا ہے کہ حج کا پیکیج کیا ہے 40 دن کا، تو اب 40 دن وہاں کا خرچہ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ ہے، ورنہ حج کے دن کتنے ہیں؟ صرف 5 دن، 8 کو پہنچ گئے، یوم الترویہ جسے کہتے ہیں، 8 دن چاہے وہیں سے شروعات ہوتی ہے اور 13 تک سب ختم، جب تک واپسی ہو جائے تو مسئلہ ختم، صرف 5 دن کا ہی خرچہ وہاں کرنے کا ہوا۔ لیکن ابھی کیا ہے 40 دن کا پیکیج، تو اسی لحاظ سے خرچہ بھی زیادہ ہوگا، مکے میں بھی پھر مدینے میں بھی ٹھہرنا، وہاں کے جو ہے اخراجات کو برداشت کرنا زیادہ ہوگا۔ خیر اتنا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو لوگ حج جو ہے کمیٹی کے تھرو جاتے ہیں، جن کا خرچہ جو ہے حج ٹور آپریٹر جو ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لیکن ان کا بھی جو خرچہ ہے کیا ہے، وہاں جب پہنچیں گے تو باقاعدہ انہیں ریال کی شکل میں کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، بھی اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو وہاں پہ ہدیے تحائف خرید کر کے لانا ہے۔ یہ سب پہلے سے بنایا ہوا بجٹ ہوتا ہے۔ تو استطاعت میں کیا ہے، کب آدمی مانتا ہے کہ اب میرے پاس حج کی طاقت ہو گئی،
کہ جب کیونکہ ہم نے رواج یہ بنا لیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر رشتے دار وغیرہ ملنے جلنے والے لوگ، حج سے آپ آئیں گے تو لازمی طور پر ہمارے لیے تحفے بھی لائیں گے، کسی کو کچھ لائے کسی کو نہیں لائے تو وہ بھی ناراض وہ بھی ناراض، اب سب کی ناراضگی کہاں بول دے گا آدمی، تو پہلے سے بجٹ یہ بھی بنانا پڑتا ہے کہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے لے کر کے آئیں، تو کیا استطاعت میں اسے بھی داخل کریں گے؟ اور جب اتنا ہو جائے گا کہ سب کے لیے تحفے کا بھی انتظام، اور وہاں مدینے میں مکے میں خریداری جو کی جاتی ہے اور وہاں کی دکانیں چلتی ہیں، اس کی وجہ سے وہاں کی جو مارکیٹ ہے اصل اسی پر چلتی ہے کہ لوگ وہاں پر کثرت سے آتے ہیں، سامان خرید کر کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں، تو کیا استطاعت میں ابھی سے بھی داخل ہے؟ یہ ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے سوچنے کی بات، اور آپ کو سوچ کر کے یہ بتانا ہے کہ کیا استطاعت میں یہ بھی داخل ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک رواج ہے ہمارے اس ملک میں کہ استطاعت میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گھر کی تمام جو ضروریات ہیں لوگوں کی اس سے فارغ ہو چکا ہو آدمی، یعنی کیا ہے، ساری بیٹیوں کی شادی کر چکا ہو، بیٹوں کی شادی کر چکا ہو، سب جتنی بھی ضرورت ہو سکتی ہے گھر کی سب سے جو ہے فارغ ہو چکا ہو، تبھی جا کر کے حج اس کے اوپر فرض ہوگا، ورنہ حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بعض لوگوں سے سکھایا جاتا ہے آپ نے حج نہیں کیا، یعنی اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے، آدمی جو ہے لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کہے کہ حج نہیں کہنا ہے، ابھی تو بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی تو بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی تو یہ کام باقی ہے، ابھی تو وہ کام باقی ہے، دنیا کے سارے کام سے فارغ ہو جائیں گے تب حج فرض ہوگا۔ کیا استطاعت میں یہ بھی داخل ہے؟ کیا جو ہے کسی کی شادی کرنا یہ پہلے فرض ہے اور حج کی فرضیت بعد میں ہے؟ یہ ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بعض دوسرے ملکوں میں اس کے الٹے پایا جاتا ہے۔ الٹا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کو حج کرنا ہے شادی کرنے سے پہلے، اگر شادی کرنی ہے تو پہلے حج کرنا ہے، حج کر کے آئے گا تب اس کی شادی ہوگی، تو شادی کے لیے حج کرنا، اسی لیے کافی نوجوان جو ہے ان ملکوں کے جو ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں حج میں نظر آتے رہتے ہیں، حج کے دنوں میں نظر آتے رہتے ہیں، تو ان کے یہاں اس طرح کا جو ہے ماحول بن گیا ہے، تو کیا یہ چیزیں بھی ہم اس کو جو ہے شمار کریں گے، یہ چیزیں بھی جو ہے کریں گے کہیں گے؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں حج کی فرضیت میں، اس کی استطاعت میں کیا یہ بھی ہم داخل کریں گے کہ اسی آدمی کو مستطیع مانا جائے گا جو آدمی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اگر وہ بیمار ہے یا زیادہ کمزور ہے، بوڑھاپا آ چکا ہے اور پیسہ اس کے پاس اتنا ہے کہ جو ہے جا سکتا ہے، لیکن اب بیماری اجازت نہیں دے رہی ہے، اس کے پاس سفر کی جو یہ ہے کہ مشقتیں ہیں وہ برداشت کرنے کی اب طاقت نہیں رہ گئی، تو کیا استطاعت میں اسے بھی داخل کیا جائے گا؟ یہ ہیں چند سوال میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں اسی میں جڑی ہوئی اور بھی آ جائیں گی، اور بھی سوالات آپ کے ہوں گے۔ استطاعت کے بارے میں کافی سوالات بھی پہلے آ چکے ہیں، اور میں نے ان سارے سوالات کو بھی آپ کو کہا تھا کہ بعد میں جب استطاعت کی بحث آئے گی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک بات اور بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے جو متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب ہم استطاعت کی بات کرتے ہیں کہ اتنا آدمی کے پاس ہو کہ راستے کا پورا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، اور پھر جو ہے واپسی کا خرچہ، اور اتنے دنوں کے لیے اس کے گھر والوں کا خرچہ جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، جن کا خرچہ اس کے اوپر واجب ہے، اتنا ہے تو وہ مستطیع کہلائے گا۔ تو یہ رقم بھی یہ بھی کیا ہے، حلال کمائی سے ہونا چاہیے، کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ تو طیب ہے، اور وہ طیب کو بھی عمدہ چیز حلال چیز کو ہی وہ قبول کرتا ہے۔ آدمی چوری چماری کرے گے، غلط طریقے سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں کتنے ہی اخلاص اور خلوص کے ساتھ خرچ کر دے، اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے وہ کتنا ہی جو ہے بڑا جو ہے سخی اور جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والا بن جائے، لوگوں کی نگاہوں میں چاہے فرشتہ بن جائے، لیکن جو مال خرچ کر رہا ہے وہ چوری کا ہے،
डाका का है और डकैती का माल है, लोगों का कसब किया हुआ है, हराम तरीके से कमाया हुआ माल है, तो याद रखिए कि ये तय्यब नहीं है। और ऐसा आदमी चाहे उसके पास अरबों हो, अरबपति हो, लेकिन वो मुस्तती नहीं है, मुस्तती नहीं कहलाएगा। ये है। हत्ता कि हम तो खैर यहाँ रहते हैं, आपने यहाँ के बारे में तो किस्से कहानियां भी सुन रखे होंगे बहुत सारे लोगों के बारे में। तो किस्से कहानियां क्या है कि जो है यहाँ के बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ के बाद लोग जिनकी कमाई का अपना एक जरिया रहा है और उसमें वो अरबों में खेलते रहे हैं और बहुत ही मालदार हस्तियों में उनका शुमार होता रहा, लेकिन उनके जहन में हज करने का जब ख्याल आया, बुढ़ापे में ही ख्याल आम तरीके से ऐसा आता रहा है। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं और काफ़ी लोगों में जो है इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो थोड़ा जागरूक लोग हुए हैं, बेदारी आई है लोगों में। तो पहले वो बुढ़ापे में ही ख्याल आता था, तो बुढ़ापे में जब ख्याल आया तो पूरी कमाई तो हराम की कमाई है, तो वो रोज़ाना कुछ न कुछ करना शुरू किया उन्होंने, मेहनत की कमाई, पसीना बहा करके मेहनत की कमाई, कि उसको थोड़ा थोड़ा जमा करके इस हलाल पैसे से जो है हज करके आएंगे। ऐसा जो है लोगों के बारे में यहाँ जो है बातें कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं, आपने भी सुना होगा, इस तरह की बातें सुनी होंगी आपने। तो क्या ये वाकई जो है कबूल हो जाएगा पूरी जिंदगी? और अभी भी जो है सिर्फ जो कमा रहे हैं हज के लिए अलग से उसको रख रहे हैं, अरे आपका खाना हराम, पीना हराम। कुरान हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फान्ना युस्तजाब बोला, अरे उसके लिए हज से पहले ये जरूरी है कि पहले अपना खाना पीना और अपनी कमाई का जरिया तो हलाल करे। हज से पहले तो उसके लिए ये जरूरी है, बाद में हज की बात आती है। तो ये मेरे भाइयों चंद बातें थी जो हमने पेश की आपके सामने इस्तिताअत के ताल्लुक से। एक बात और जहन में आई, वो बात भी आपके सामने पेश कर दूँ। इस्तिताअत का एक जो है मामला जो हमारे यहाँ बड़ी इससे होता है और अखबारों में चीज़ आती रहती है कि साइकिल किसी के पास है, तो आज के ज़माने की ये साइकिल क्या है, उसकी अपनी सवारी है। जैसे उस जमाने में घोड़े होते थे, ऊँट ऊँटनी होते थे, तो क्या साइकिल की सवारी अगर उसके पास है तो क्या उसे मुस्तकी कहा जाएगा? यानी साइकिल पर यहाँ से सफर करते हुए मक्का जाए और जा करके हज करके आए उसी साइकिल पर, तो क्या उसे मुस्तकी कहा जाएगा या मुस्तकी नहीं कहा जाएगा? ये भी चूंकि यहाँ के बारे में ये है कि लोग साइकिल पर भी चले जाते हैं, तो क्या उन्हें मुस्तकी कहा जाएगा या नहीं? क्योंकि राहिला का लफ्ज है, उस जमाने की सवारी जो थी उस जमाने की सवारी पर लोग जाते थे। अब आज के जमाने की सवारी साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, तो क्या अगर इस पर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। आदमी के पास फोर व्हीलर है, तो ये जो रास्ता है खुश्की का रास्ता जो है, इस रास्ते पर अपने फोर व्हीलर को लेकर के निकल गया, सफर करते हुए मक्का पहुंच गया, तो क्या उसे मुस्तकी कहा जाएगा? तो ये सब सवालात हैं जो हम आपके सामने हमने ये सवालात पेश कर दिए हैं और आपको इस सिलसिले में हमें बताना है कि क्या ये चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी या शामिल नहीं की जाएंगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एक बात और आई है, वो भी जिक्र कर दूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकी में उसको भी मानते हैं जिसका पेशा ही है लोगों से भीख मांगना। तो उस जमाने में ये चीज़ हो सकती है। अब आज के ज़माने में तो खैर ऐसा जो है बहुत मुश्किल मसला है कि किसी का पेशा अगर भीख मांगना है तो क्या करेगा वो, उसको मुस्तकी कहेंगे कि मुस्तकी है, वो भीख मांगते हुए चलता चला जाएगा। यहाँ जैसे भीख मांग रहा है वैसे ही रास्ते पर भीख मांगते हुए अपना जो है खाता पीता चला जाएगा, जाकर के हज करके आ जाएगा, उसे मुस्तकी माना जाएगा, क्योंकि उसका गुजारा यहाँ पर भी भीख मांग करके होता है, रास्ते में भी वैसे ही होगा और वहां पर भी वैसे ही होगा। यही जो है उसके बारे में शक्ल बनेगी। तो ये चंद चीजें थी हमने आपके सामने पेश की। अब तक तो हम बोलते रहे, अब हम आपको बोलने के लिए माइक आपके हाथ में देते हैं। अब आप जो है बताइए, हमने जो ये सवालात रखे हैं ये जो है आप क्या कहेंगे उनके बारे में? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी
شیخ اس کے اندر آج کل جو ہے نا جو پاسپورٹ جو بنانا ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، جیسا انہوں نے ذکر کیا کہ استطاعت میں اب آج کیا ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ دوسرے ملک میں ہیں تو حج میں جانے کے لیے جانا ہے آپ کو، تو استطاعت میں یہ بھی اب جو ہے داخل ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے. اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ مستطیع نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں اسے پاسپورٹ بھی بنوانا ہوگا. ویسے دنیا کی جو ہے حکومتیں اس کا خیال کرتی ہیں کہ کوئی حج کا اگر ارادہ کیا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، تو وہ لوگ باقاعدہ جو ہے جلدی میں اس کے لیے پاسپورٹ بنا کر کے دے دیتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی پہلے پاسپورٹ کے بغیر بھی وہ اس کے لیے کاغذ بنا کر کے دے دیا کرتے تھے، سفر کر کے وہ حج کر کے واپس آ سکتے تھے. لیکن خیر اب وہ سسٹم ختم ہو گیا، اب تو پاسپورٹ ضروری ہو گیا ہے. تو پاسپورٹ بنانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس میں داخل ہوگا. جی ہاں، اور بولیے آپ کچھ اور کہہ رہے تھے. جی شیخ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ قرض لے کر حج ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ بھی جو ہے قرض کا جہاں تک معاملہ، یہ تو بات بالکل متفق علیہ ہے کہ قرض لے کر کے حج کے جو ہے فرضیت نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر، چونکہ اب اس کے پاس جو ہے اتنا نہیں ہے کہ وہ خرچہ حج کا برداشت کر سکے، تو حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے. جب فرض نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے اسے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ قرضہ آدمی جو ہے حج کیوں کرتا ہے؟ حج کرتا ہے کہ حج کی فضیلت کو حاصل کرے. حج کی اتنی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو پائے گی جتنا اس قرض کا معاملہ ہے. اگر وہ قرض کو ادا نہیں کر پایا کہ اس کا نفس معلق رہے گا، اور جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اور قرض دینے والا اسے معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. اسی لیے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے تو حج اسے قرض لے کر کے نہیں کرنا چاہیے، نہ حج کرنا چاہیے نہ عمرہ کرنا چاہیے. جی ہاں، اسی استطاعت میں کچھ اور بھی مسائل ہیں. میں وہ یہ کہا تھا کہ جو ہے آپ لوگوں کے سوالات بیچ بیچ میں ہوئے تھے، جیسے اب آج کے زمانے میں ہمارے بھائی لوگ جو کہ مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، تو ان کے یہاں چھٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. کمپنی کی طرف سے چھٹی، پیسہ تو ہے لیکن کمپنی کی طرف سے چھٹی نہیں مل رہی ہے. اس کو حج کے لیے جانے کے لیے پیکیج 40 دن کا ہے، اور جو ہے اس کو چھٹی مشکل سے 3 دن 4 دن یا ہفتہ 2 ہفتہ اتنی ہی چھٹی مل سکتی ہے، اس سے زیادہ اس کو چھٹی نہیں مل رہی ہے. تو کیا حج کی استطاعت میں یہ بھی ہے کہ اپنی جو ہے نوکری کو قربان کر کے آدمی جائے، یا یہ کہ اسے مستطیع نہیں کہا جائے گا؟ تو یہ سب چیزیں بھی ہیں. اب یہ 40 دن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ جو اصل حج کے دن ہے وہ بس کیا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ صرف 1 ہفتے کی چھٹی کافی ہے اس کے لیے. 5 دن جو ہے اس کا، 1 دن آنے جانے کا اگر رکھا جائے 2 دن تو جو ہے یا تیاری وغیرہ کا، تو سب 7 دن زیادہ سے زیادہ اتنے میں آدمی حج کر کے واپس آ سکتا ہے. لیکن آج کا چونکہ مسئلہ ایسے ہی ہے، پریشانی ہے یہ، تو کیا اس کی وجہ سے تو جو ہے یہ بھی استطاعت میں، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ استطاعت میں اسے داخل کریں گے نہیں کریں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کے دور میں کہ جو لوگ حج کمیٹی کی طرف سے جاتے ہیں ان کے پاس استطاعت تو ہو گئی، انہوں نے فارم تو بھر دیا، لیکن اب وہ قرآن اندازی ہوتی ہے. چونکہ ہر جو ہے ملک کی سیٹ مقرر کر دی گئی ہے، تو سیٹ مقرر کر دینے کی وجہ سے اگر قرآن اندازی میں نام آئے گا تبھی جا سکتا ہے، تو تبھی اس کو مستطیع کہا جائے گا. اور اگر نہیں نام آیا تب تک وہ مستطیع نہیں کہلائے گا یا مستطیع کہلائے گا. یہ جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ جو اس میں ہے، یہ بھی ایک ذکر کرنا ہے ہمارا. تو یہ سب چیزیں ہیں، اور کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ لوگ ذہن میں رکھیے، وہ بھی آپ اس میں پورا جو ہے استطاعت کے بارے میں جتنا بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سب آپ پیش کریں گے، سارے کے بارے میں ہم بحث کریں گے. جی ہاں، اور کوئی بولنا چاہتے ہیں بولیے. تھوڑا ہم جو ہے کیا ہونا چاہیے استطاعت میں، کیا شرط ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے، ہم نے بہت سارے سوالات آپ کے سامنے رکھے. جی شیخ، جیسے آپ نے بتایا کہ جو تحفے تحائف لاتے ہیں، تو یہ سب چیز اگر انسان نہ کرے تو بہت لوگ اس کو لامت ملامت کریں گے. تو ایسی چیز جس کے بنا حج ہو سکتا ہے، جیسے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض جو ہے اسے چھوڑ دیں کہ جو ہے دنیا والے لعنت ملامت کریں گے؟ اس لیے استطاعت ہونے کے باوجود بھی اصل جو استطاعت ہے وہ تو ہے، لیکن جو دنیا والوں نے بنا رکھا ہے طریقہ، اگر جو ہے ہم ابھی اتنی استطاعت نہیں ہے
تو ہم جو ہے ان کی لعنت اور ملامت کا خیال کرتے ہوئے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کو ہم جو ہے چھوڑ دیں. تو یہ تو ایک ہے کہ یخافون الناس ولا یخافون اللہ، تو وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. لوگوں کی ملامت کا تو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کا اور اس حکم کو بجا نہ لانے میں جو عذاب کا ڈر ہے وہ گویا کہ جو ہے اس کے پاس وہ ڈر نہیں ہے اس کے پاس. یہ ایک مسئلہ ہے میرے بھائیوں. میں اسی لیے ہمارے بھائی اور بہنیں جو جاتے ہیں حج کے لیے تو جب وہ واپس آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی عادت سی بنی ہوئی ہے کہ جیسے ہی واپس آئیں گے تو ویسے ہی کیا ہے بھائی کیا لائے جو ہے کھجور تو آپ کی ملی ہی نہیں. یعنی زمزم کا پانی کھجور جو ہے ایسا بنا دیا ہے جیسے اب وہ گیا ایک آدمی تو اس نے کون سا جرم کر لیا کہ اب ضروری ہے کہ اب آیا تو سب کے لیے کھجور لے کر کے آئے اور سب کو کھجور کھلائے. اگر کسی کو تھوڑا سا کم مل جائے تو ان کی ناراضگی ان کی ناراضگی، لوگ مانگتے رہتے ہیں. عجیب مسئلہ ہے. کیوں بھائی صاحب جو ہے کیوں آپ خواہ میں جو ہے اس کو اس طرح سے جو ہے یہ کرتے ہیں؟ کیوں یہ چیزیں جو ہے آنے کے بعد گھر میں باقاعدہ دعوت کا اہتمام ہو؟ کیوں ایسا ہے جانے کے ٹائم میں دعوت کا اہتمام ہو؟ یہ سارے خرچے کیوں یہ خواہ کے جو لوگ مانگتے رہتے ہیں؟ کہ بعض عالم لوگ بھی یہاں بنگلور میں دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے پوچھتے رہتے ہیں آپ کی طرف سے کوئی ہدیہ نہیں آیا؟ تو اب وہ جب جاتے ہیں تو سب کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ لے کر کے آنا ہے. خاص طریقے سے جو عالم صاحب ہے ان کے لیے تو ضرور لے کر کے آنا ہے، ورنہ تو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے ان کو. تو یہ لوگوں کا یہ ہے. ہم نے جو ہے اس پر خطبے بھی دیے کہ پہلے یہ مزاج بنائیں کہ یہ ہدیے اور تحفے کا یہ سسٹم ختم کیا جائے، اپنے سماج سے اس رواج کو ختم کیا جائے. اور جب کوئی دے تو نہ لے، حالانکہ ہدیہ تحفہ قبول کرنا چاہیے، لیکن کہیں نہیں بھی کیوں خواہ میں یہ جو ہے اس کی وجہ سے مزید خرچ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے چیزیں ہو جاتی ہیں ایسی کہ آدمی جب جانا چاہتا ہے تو یہ سب کچھ اسے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ کم سے کم اتنا پیسہ ہوگا تبھی میں حج کے لیے جا سکتا ہوں. ہمیں یہ چیزیں ختم کرنی ہیں آگے بڑھ کر کے. ہم تو جو ہے بات شادی وغیرہ کے مسئلے میں کہ بہت خرچہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ کیوں یہ بیکار کے جو ہے خرچے اگرچہ کہ وہ ہدیے اور تحفے کے نام پر ہی ہو، لیکن اس کو ایسا ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے حج کی فرضیت متاثر ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا. یہ اہم چیز. جی ہاں، بہرحال آج کا جو ہے ٹائم ہو گیا ہے. ہم نے آپ کو اتنے سوالات جو ہے دیے ہیں، آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کے آئیے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم ان سارے سوالات پر آپ کے سامنے بات رکھیں گے، اس پر بحث کریں گے، آپ کو بھی موقع دیں گے اور ہم بھی اس سلسلے میں جو صحیح رائے ہے وہ پیش کریں گے. آج ایک چیز کی وضاحت ہو گئی کہ یہ جتنے بھی خرچے ہیں تحفے تحائف کے نام پر یا جانے کے وقت میں دعوتوں کے نام پر، یا جو ہے ایک آدمی جا رہا ہے حج کرنے تو 10 آدمی اس کے لیے جا رہے ہیں اس کو سیاحت کرنے کے لیے اور پھر اس کو استقبال کے لیے جو پورا جو ہے خرچہ، یہ سب بھی جو ہے ان کے جو ہے خرچہ وہاں جو ہے پورا ہوتا ہے. تو جو ہے اگر آدمی کیپٹل سٹی میں نہیں ہوتا ہے جو ہے جیسے مان لے بنگلور میں تو خرچہ کم ہوگا، کسی اور شہر میں بنگلور سے جا رہا ہے تو سب لوگ بنگلور آئیں، بنگلور آنے جانے کا خرچہ، بنگلور ٹھہرنے کا خرچہ، پھر جب واپسی ہو تب جو ہے سب کا خرچہ. یہ ساری جو خرچے ہیں غیر ضروری خرچے اور یہ غیر ضروری چیزیں جس کی وجہ سے پریشانیاں بھی لوگوں کو ہوتی ہیں. وہاں پر حجر اسود کو چومنے کے بارے میں تو اتنا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو پریشان نہیں کرنا، اس لیے چومنے کے وقت کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا جو ہے بحث ہوتی رہتی ہے. لوگ اس پر کیوں نہیں بحث کرتے کہ جو غیر ضروری خرچے ہیں یہ سب ختم کیے جائیں؟ اور اس کی وجہ سے پریشانیاں بھی لوگوں کو ہوتی ہیں. ایئرپورٹ پر اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، جانے کے ٹائم پر بھی آنے کے ٹائم پر بھی راستوں کا جو پہلے ہی سے جام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مزید ازدحام بڑھتا ہے. لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا کیا اسلام ہم کو اس کی تعلیم دیتا ہے؟ ہرگز تعلیم نہیں دیتا ہے. تو لوگوں کو اس سلسلے میں بھی تو بیدار کرنا ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ان کے سامنے بیان کرنا ہے. تو یہ یقین مانیے استطاعت میں یہ سب داخل نہیں ہے. بیکار کی یہ رسم و رواج ہے، ان کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھائیے. ایک آدمی اٹھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ چلتے ہیں تو ایسے ہی چیزیں ختم ہوتی ہیں. آپ خود بھی جان سکتے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے کیا حال تھا،
کہ سوائے بڈھوں کے ہندوستانی حاجیوں میں سوائے بڈھے اور بڈھیوں کے کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب آج اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ کتنے نوجوان ہیں آپ کو بنگلور میں جو ملیں گے کہ انہوں نے حج کر دیا ہے، عمرہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ یہ چیز جو پیدا ہوئی ان کے اندر، جو بیداری لائی گئی کہ استطاعت میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں کہ آدمی اپنی زندگی کے سارے کام سے فارغ ہو جائے اور جب حج کرنے کے لائق نہ رہ جائے تب حج کرنے جائے، تو جو ہے یہ چیزیں جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی، الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں۔ تو ایسے ہی جو دوسری غلط چیزیں ہیں انہیں بھی ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بہرحال آج وقت ہو گیا ہے تو میں درس یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر آئندہ ہفتے ہم اسی موضوع کے ساتھ اسی ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے آپ انتظار کیجیے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔